السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر عموماً اور خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم ناظرین، آج میں جس عنوان پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ہم نیا سال کیوں منائیں. بھائیوں، سب سے پہلی بات جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو نیا سال آ رہا ہے اور ہم میں سے بہت لوگ جو خوشیاں منا رہے ہیں نئے سال کی، کیا اسلام میں جائز ہے؟ یہ بالکل اسلام میں جائز نہیں ہے. بھائیوں، ہمیں ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں پیدا کیا ہے. اللہ رب العالمین کو ہمیں تخلیق کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو اس مقصد کو واضح کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 میں اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے. تو یہ انسان اور جن کا پیدا کرنے کا اللہ رب العالمین نے مقصد بتا دیا کہ وہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرے. اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 کے اندر اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ اللہ ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. کس لیے پیدا کیا؟ لنبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ ہمیں آزمائیں کہ ہم میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے. اچھا عمل کرنے والا کون ہے؟ یہ آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے. تو بھائیو، ان دونوں آیتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کو ہمیں اس دنیا میں تخلیق کرنے کا، پیدا کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، ہم اللہ رب العالمین کو راضی کریں. یہ ہمارا اصل مقصد ہے، ہمارا اصل ہدف ہے. لیکن یہ جو نئے سال آ رہا ہے اور اس میں لوگ جو خوشیاں منا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو جو ہیپی نیو ایئر کہتے ہیں، مبارکبادی پیش کرتے ہیں نیا سال کا، کیا اسلام میں جائز ہے؟ یہ اسلام میں بالکل ہی جائز نہیں ہے، بلکہ یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے اور یہ چیز یہودیوں اور نصرانیوں کی طرف سے آئی ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم. صحیح ابو داؤد کی روایت، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کا مشابہت اختیار کرے تو وہ انہی میں سے ہے. تو یہ چیز یہود و نصارہ کی طرف سے آئی. اگر ہم اس کے طریقے پر چلتے ہوئے اس کی مشابہت اختیار کرتے ہیں تو گویا کہ ہم بھی انہی کے دوست میں سے ہیں، یا ہم بھی انہی میں سے ہیں اس حدیث کے مطابق. بھائیوں، سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ اگر انسان کا ایک سال گزر جاتا ہے تو اس میں اس کو افسوس کرنا چاہیے، اسے اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ زندگی کا ایک سال ختم ہو گیا، ہمارا ایک سال ختم ہو گیا، میں موت سے ایک سال قریب ہو گیا، میں قبر سے ایک سال قریب ہو گیا، حشر کے میدان سے ایک سال قریب ہو گیا، حساب و کتاب کے دن سے ایک سال قریب ہو گیا، یوم جزا بدلے کے دن سے ایک سال قریب ہو گیا. تو یہ جو انسان کی زندگی ہے اور اس کے جو ایام گزرتے جاتے ہیں، تو انسان کے ایام جیوں ہی گزرتے ہیں وہ موت کے آہستہ آہستہ قریب ہوتے چلے جاتے ہیں. اسی طریقے سے وہ قبر کے قریب ہوتے جاتے ہیں، پھر وہ یوم آخرت، یوم حساب اور یوم الجزا کا قریب ہوتے چلے جاتے ہیں. تو جس انسان کی زندگی کٹ رہی ہو تو کیا وہ انسان زندگی کے گزرنے پر خوشیاں منائیں گے؟ ہرگز نہیں. بلکہ یہ ہمیں محاسبہ اور حساب لینے کی ضرورت ہے کہ ہم نے 2021 ہمارا گزر گیا، 2021 کا سال جو ہمارا گزر گیا، تو ایک سال میں ہم نے کتنے اچھے کام کیے، ہم نے کتنے برے کام کیے. ان تمام چیزوں کا ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ہم کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اگر کوئی انسان اس طریقے سے اپنے آپ کا محاسبہ کرے، اگر وہ جائزہ لے، تو وہ انسان کبھی بھی وہ انسان ہیپی نیو ایئر اور نیا سال کا مبارکبادی کسی کو پیش نہیں کرے گا، بلکہ اس کو اپنے آپ پر رونا آئے گا،
اس کو اپنے آپ پر رونا آئے گا کہ میں نے 1 سال بیت گئے، 12 مہینے بیت گئے، سال کے 365 دن گزر گئے، اس میں میں نے کیا کیا، اس میں میں نے کیا کیا۔ اس انسان کو حقیقی معنوں میں اس کو رونا آئے گا، اس انسان کو رونا آئے گا۔ لہذا ہم یہ نئے سال جو 2020 کا جو 2022 کا جو نیا سال آ رہا ہے، اور اس میں دسمبر کی آخری رات اور جنوری کی پہلی جو رات ہوتی ہے، اس میں بہت سے لوگ خوشیاں مناتے ہیں، بہت سے لوگ خوشیاں مناتے ہیں، اور خاص کر کے اس میں جو نوجوان ہیں، اور ان میں سے خاص کر کے جو اسکولوں اور کالجوں میں پڑھنے والے ہوتے ہیں، وہ نوجوان اس میں زیادہ خوشیاں منا رہے ہیں، ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر پیش کرتے ہیں، نیا سال کا مبارکبادی دیتا ہے، جو کہ اسلام میں بالکل ہی جائز نہیں ہے، اور اس طریقے سے وہ اپنی زندگی کے اصل مقصد کو بھلا بیٹھتا ہے۔ بھائیو، آپ یاد رکھیں کہ یہ رات یہ گناہوں کی رات ہے، یہ رات خطاؤں کی رات ہے، یہ رات معصیتوں کی رات ہے، یہ رات شراب و کباب کی رات ہے، یہ رات فسق و فجور کی رات ہے۔ یہ دسمبر کی آخری رات میں جو برائیاں ہوتی ہیں، آپ اس کی تاریخ اور ہسٹوری اٹھا کر کے دیکھیں گے کہ اس دن میں جتنی برائیاں ہوتی ہیں وہ پورے سال میں کبھی نہیں ہوتے۔ لہذا ہمیں نئے سال کی مبارکبادی پیش کرنے سے ہمیں بچے رہنا ہے، ہمیں نئے سال کی خوشیاں منانے سے بچے رہنا ہے، اور ساتھ ساتھ ہمیں ان تمام لوگوں کو بچائے رکھنا ہے جو ہمارے اہل و عیال میں سے ہوں، ہمارے دوست احباب میں سے ہوں، ہمارے قریبی رشتہ داروں میں سے ہوں، ان تمام لوگوں کو ہم ساتھ میں لے کر کے چلنا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی سورہ تحریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو بچانا ہے، پھر ہمارے جو اعلیٰ اولاد ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، پھر ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے گاؤں والے، ہمارے معاشرے ہیں، اور ہمارا جو اسلام جو مسلمان ہیں، ان تمام لوگوں کو ہمیں ایک میسیج اور ایک پیغام دینا ہے کہ جو نیا سال آ رہا ہے اس میں ہمیں خوشی منانے اسلام جائز نہیں دیتا ہے، اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم ہیپی نیو ایئر نئے سال کا مبارکبادی پیش کریں۔ لہذا خاص کر کے والدین کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی اولاد پر کڑی نظر رکھے، وہ اپنی اولاد پر کڑی نظر رکھے کہ ان کے اولاد کہاں جا رہے ہیں، کس کے ساتھ جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، ان تمام چیزوں کا وہ خبر رکھے کہ کہیں وہ اولاد غلط کام تو نہیں کر رہے ہیں، کہیں جا کر کے وہ نئے سال کی پارٹیاں تو نہیں منا رہے ہیں، کہیں جا کر کے وہ پکنک تو نہیں کر رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اسلام میں ناجائز ہیں۔ لہذا آپ تمام لوگوں سے التماس ہے، گزارش ہے کہ آپ تمام لوگ اپنے بچوں پر، چاہے وہ بچے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، تمام بچوں پر آپ اچھی طریقے سے کڑی نظر سے ان کی نگرانی کریں، اور ان کا محاسبہ کریں، اور خود ان کو لے کر کے جو نیا سال آ رہا ہے اس میں آپ ان بچوں کو دعائیں سکھائیں۔ یہ جو اسلام کا جو طریقہ ہے، کیا اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے؟ ان تمام اسلام کی جو باتیں ہوا کرتی ہیں، اب بچوں کو تعلیم دے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قانون محمدی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قانون شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین اس دنیا میں جتنے بھی مسلمان، صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ جتنے بھی اچھے لوگ کسی بیماری میں مبتلا ہیں یا کسی پریشانی میں مبتلا ہیں یا اپنی تجارت کو لے کر کے پریشانی میں مبتلا ہیں، ان تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرمائیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین جب ہماری موت ہو، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر پر ہو، اور جب بھی ہماری موت آئے تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر آئے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔